اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نجف ٹی وی کے ذریعے جس مسابقے اور جس کمپٹیشن کے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا، اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے، جسے آداب معاشرت کا نام بھی دیا گیا اس کمپٹیشن میں، جینے کا سلیقہ، جینے کا انداز، زندگی کیسے گزاریں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، اس میں ہم نے 10 موضوعات کا انتخاب کیا اور یہ 10 ٹاپکس جنہیں ہم نے چوز کیا ہے، ان 10 پروگرامز کو آپ کی خدمت میں نجف ٹی وی کے ذریعے نشر کیا جائے گا، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کے ذریعے دین کی کچھ باتیں، دین کے کچھ پیغامات ہمارے دوستوں، جوانوں، بچوں تک پہنچ سکیں، اور جس میں ہم اپنے گھر بیٹھے دین کی چند معلومات، چند باتیں اپنا سکیں، اور اگر اس میں کسی نے بھی ان باتوں کو فالو کیا تو سب کو ثواب ملنے والا ہے۔ ویڈیو بنانے والے کو ثواب ملے گا، ویڈیو شیئر کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس پیغام کو بیان کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ آپ اپنے ایک کلک کے ذریعے اس کو کہیں آگے پہنچاتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ بہرحال دین کی بات ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ رہا سوال انعام اور گفٹ جو اس کے اندر ہم نے رکھے ہیں، جو ہدیہ اس کے اندر رکھا ہے، 10 دن ویڈیو پروگرام کے بعد انہی ویڈیو میں سے جو باتیں ابھی ہم بیان آپ کی خدمت میں کریں گے، سوال نکالیں گے ان ویڈیوز کے ذریعے۔ جو آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، انہی ویڈیوز میں سے جو پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، جو باتیں آپ سن چکے ہیں اور یاد کر چکے ہیں، انہی میں سے سوال نکال کر آپ کو سوال دیا جائے گا، اور اس کے جوابات جب ہم تک پہنچیں گے تو اس میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کو انشاءاللہ بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ وہ تشویقی ہوتا ہے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی کمپٹیشنز، اس طرح کے مسابقے میں شرکت لینے کا شوق بڑھے۔ یہ نہ تو کوئی کاروباری چینل ہے، نہ ہی یہاں پر جو ہے کوئی اور مقصد ہے، ہم صرف دینی خدمات کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ محمد وآل محمد کے صدقے ہمیں خلوص دل کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پڑوسی کے حقوق، اور پڑوسی کے ساتھ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہاں قرآن مجید نے بھی ہمیں پیغام دیا، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی آیات بھی ہمیں بڑھ کر یہی بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی انسان جو آپ کے گھر کے اطراف میں زندگی گزارتا ہے، آپ کے پڑوس میں زندگی گزارتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کی حد یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کے گھر کے آگے، آپ کے گھر کے پیچھے، آپ کے گھر کے داہنی جانب، آپ کے گھر کے بائیں جانب، چاروں سمت میں 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر جو ہیں وہ آپ کے پڑوسی شمار ہوتے ہیں۔ 40 گھر آپ کے پڑوسی شمار ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ادھر کی طرف 40 گھر سب آپ کے پڑوسی ہیں، ادھر سے 40 گھر سب آپ کے پڑوسی ہیں، سامنے کی طرف 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں، پیچھے جو آپ کی بیک سائڈ 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ یہ پڑوسیوں کی حد بندی ہے جو رسول خدا نے اور معصومین نے ہم تک پہنچائی ہے، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ یہ جو پڑوسی ہیں، اب ان کے حقوق ہیں، اب ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حد بندی بتانا ضروری اس لیے تھا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ 4 گھر کے بعد جو 5واں گھر ہے وہ بھی ہمارے پڑوسی میں آئے گا، یا جو ہمارے گھر سے ملے ہوئے گھر ہیں صرف وہی ہمارے پڑوسی ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے پڑوسی کی حدود کیا ہیں، دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اب آئیے وہ باتیں کہ جو قرآن کی آیت نے ہمیں بتائیں کہ وہ پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ان 40 گھروں، 40 جو دائرہ، جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر رہتا ہے، تو اس کے حقوق جو ہمیں ادا کرنا ہے، کیا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ پڑوسی اگر مسلمان ہے، ہمارا ہم مذہب ہے، تو ہم اسے ادا کریں گے، یا یہ کہ وہ ہمارا جو ہے وہ رشتہ دار ہے تو ہی ہم اس کے ساتھ پڑوسیت کے حقوق ادا کریں گے، یا یہ کہ اگر نہ وہ مسلمان ہے، یعنی نہ ہم مذہب ہے، نہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق ہے، لیکن چونکہ پڑوس میں رہتا ہے، تو کیا ہمیں حق ادا کرنا ہے اس کا یا نہیں؟
تو ہمیں قرآن مجید کی آیت نے صاف صاف بتایا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا انسان، چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، آپ کا ہم مذہب ہو یا نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ذو رحم ہو یا نہ ہو، آپ سے اس کے تعلقات ہوں یا نہ ہوں، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کو اس کا خیال کرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی قرآن نے کہا کہ آپ کے انڈر میں، آپ کے ماتحتی میں جو افراد کام کرتے ہیں، جو آپ کے غلام و کنیز ہیں، ان کو بھی جو ہے آپ ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث نے ہمیں بتایا کہ پڑوسی جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ہم مذہب ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے پیغمبر اسلام سلام اللہ علیہ ان کی روایت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ملتا ہے، ہمارے نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھیے 3 طرح کے آپ کے پڑوسی ہیں، پڑوسی کے 3 گروپ ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک حق اسلام ہے اگر وہ مسلمان ہے، ایک حق رشتہ داری ہے، اور ایک حق جو ہے وہ جیرانیت ہے، یعنی حق پڑوسیت کہہ لیجیے، پڑوسی ہونے کا حق۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جس کے 2 حق ہیں، ایک جو ہے وہ حق اسلام ہے اور ایک پڑوس میں رہنے کا حق ہے۔ تیسرا گروپ پڑوسی کا وہ ہے کہ جس کے ساتھ صرف ایک حق ہے، وہ پڑوس میں رہتا ہے آپ کے، تو پڑوس کے ناطے سے آپ کو حق ادا کرنا ہے۔ وہ گروپ جن کے 3 حق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں۔ تو وہ آپ کے آس پاس رہنے والے، ان سے واقعاً سچ میں خدا کی قسم ڈرنا چاہیے۔ جو آپ کے پڑوس میں رہنے والے انسان مسلمان بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، 3 حق آپ کی گردن پر ہیں۔ یعنی حق اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تعریف یہ ہے کہ من سلم من یدہ و لسانہ الآخرین یا المسلمین، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ تو بھئی آپ کی کسی بھی جو ہے وہ حرکت سے، آپ کے کسی بھی فعل سے، آپ کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے اس مسلمان کو اذیت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق اسلام ہے۔ ایک جز میں بتا رہا ہوں، یا اس مختصر سے پروگرام میں تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام یعنی ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ حق آپ کو ادا کرنا ہے سب سے پہلے۔ پھر دوسرا حق رشتہ داری کا آ جاتا، اگر وہ ذو رحم ہے تو رشتہ داروں کو سب سے پہلے صدقہ نکال رہے ہیں تو رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، ضرورت مند ہے تو انہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ ملنا جلنا، دعا سلام، کچھ اچھا بنائے تو ان کو دے دیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ رشتہ داروں کے جو حق ہیں وہ ادا کریے۔ پھر تیسرے، اگر وہ پڑوسی بھی ہے تو اگر مسلمان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں بھی ہوتا، صرف پڑوسی ہوتا، تب بھی ہمیں اس کا حق ادا کرنا تھا پڑوسی ہونے کے عنوان سے، تو آپ اس کے پڑوسی ہونے کے عنوان سے اس کا حق ادا کریں گے۔ تو یہ پہلا گروپ ہے کہ جس میں اگر تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن صرف مسلمان ہے، تو اب یہاں 2 چیزیں ہیں، 2 حق ہیں، ایک حق اسلام ہے اور ایک حق جیران ہے۔ آپ کا جو ہے وہ پڑوسی بھی ہے اور آپ کا جو ہے وہ وہی مذہب ماننے والا ہے جو مذہب آپ مانتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جو حقوق ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایک پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے، 2 حق ہیں آپ کی گردن پہ۔ تیسرا گروپ وہ ہے کہ جو پڑوس میں رہتا ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ وہ آپ کا ہم مذہب ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، بلکہ صرف پڑوسی ہے، تو آپ کو پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے۔ کسی نے سوال کیا، پیغمبر اسلام جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے تو کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں جو ہے پیغمبر اسلام پڑوسیوں کا ہماری میراث میں شامل نہ کر دیں۔ اتنی فضیلتیں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو، پڑوسی اگرچہ جو ہے کسی بھی مذہب کا ہو، آپ کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا وَإِن كَانَ كَافِرًا، فرمایا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر پڑوسی کافر بھی ہے تو بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ آج جو بہت غلط فہمیاں پہنچتی ہیں کہ بھئی یہ ہندو ہیں، یہ کافر ہیں، ان کو نقصان پہنچانا جائز ہے، یا ان کی تو چھوڑو کافر، نہیں، ہمارا اسلام نہیں کہتا کہ ہم ہندو کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی ہندو کو، کسی کافر کو اذیت دے سکتے ہیں۔ یہ تو وہ انصاف پسند مذہب ہے کہ جس کی بنیاد ہی انصاف اور عدالت پر ہے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جب یہ اسلام آیا تو نبی کے زمانے میں
میں بھی کافر اور مشرک تھے تو انہیں بلا وجہ اور بغیر کسی بات کے قتل تو نہیں کر دیا گیا، سب کو مار تو نہیں دیا گیا۔ لہٰذا جب نبی کے زمانے میں محفوظ تھے تو ہمارے زمانے میں بھی محفوظ ہیں۔ ہم انہیں اذیت بغیر کسی وجہ کے اذیت نہیں دے سکتے، ہم انہیں نہیں ستا سکتے، ان کا مال ہمارے اوپر حلال نہیں ہے۔ ہمیں وہ سارے حقوق کی رعایت کرنا ہے جو ہمیں ہمارے اسلام نے بتائے ہیں اور ہمارا اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ بھئی پڑوسی کافر ہے تو بھی اس کے حقوق ادا کرنا ہے، یعنی اس سے دشمنی نہیں رکھنا ہے، اس سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس سے اچھے تعلقات رکھیں۔ اچھا، اس سب کا فلسفہ کیا ہے؟ جو ایک عقلی اور لاجیکلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ہر انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا تو ان 40 جو گھر ہیں، 40 ادھر 40 ادھر 40 آگے 40 پیچھے، یہ اطراف میں پورا محلہ اگر اس میں آدھے لوگ بھی خیال رکھیں گے تو سب کا خیال ہو جائے گا۔ پھر جو یہاں سے 30-35 گھر کے بعد جو گھر آتا ہے اس کے دوسری والی لائن میں جو ادھر کی طرف 40 گھر ہوتے ہیں وہ ان کا خیال رکھے، اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کی طرف یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے بعد جو ادھر 40 گھر ہیں وہ ان کے پڑوسی ہوں گے، ادھر جو 40 گھر ہیں وہ ان کے پڑوسی ہوں گے۔ اس طرح اگر آپ کریں تو پورا شہر، پورا ملک، پورا گاؤں، پورا قریہ، پورا قصبہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتا ہے اگر پیغمبر اسلام کی اس نصیحت پر اور اس حدیث پر اگر کسی نے عمل کیا۔ تو اس کا فلسفہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی مفید ہے ہمارے لیے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ کوشش کریں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے رہیں، مسلمانوں کا حق ادا کرتے رہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہیں، کوشش کریں ان کا خیال رکھیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو جو ہم نے آپ کی خدمت پہلے بھی عرض کیا، مسابقہ آداب معاشرت، جینے کا سلیقہ، آداب زندگی، اس کو دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں تک شیئر کیجئے۔ اس کے شیئر کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں یقیناً آپ ثواب کے حقدار رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔